أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واغسل في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق اللہ العظیم۔ ابھی اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ لقمان کی دوسرے رکوع کی آیات کی تلاوت کی ہے۔ بہت غیر معمولی آیات ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور یہ آیات ایسے حالات کے اندر نازل ہوئی ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت اسلامی پیش فرما رہے تھے اور مشرکین مکہ کے سامنے، رؤسائے قریش کے سامنے، بڑے بڑے سرداروں کے سامنے اور تمام لوگوں کے سامنے جب توحید کی دعوت پیش فرما رہے تھے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ دعوت کا انکار کر رہے تھے۔ توحید کو قبول کرنے کے لیے اور اس کے تقاضوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نہ صرف تیار نہیں تھے بلکہ جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان پر طرح طرح کی تکلیفیں وہ پہنچا رہے تھے۔ بڑی آزمائشوں کا دور شروع ہو چکا تھا۔ انہی حالات کے اندر سورہ لقمان اور سورہ عنکبوت کے ملتے جلتے مضامین ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کن حالات کے اندر ان آیات کا نزول ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حالات کے اندر بہت ہی دلیل کے ساتھ، حجت کے ساتھ ان آیات کو نازل فرما کر گویا اس بات کا ثبوت پیش فرمایا، تم آخر توحید کی دعوت سے انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اس لیے کہ
جس شخصیت کا تذکرہ تمہارے ماحول کے اندر ہو رہا ہے اور بار بار ہو رہا ہے، تمہارے باپ دادا سے جس کا ذکر چلتے آ رہا ہے، تم اپنے بچوں کو اس کی تمام حکمت سے پر باتیں سناتے ہو، وہ حضرت لقمان ہے جن کا تذکرہ تم بار بار کرتے رہتے ہو۔ کبھی تم نے غور کیوں نہیں کیا کہ وہی لقمان جس کا ذکر تم لوگ کرتے ہو، انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی؟ وہ نصیحت تو یہی تھی کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور توحید خالص کو اپنانا چاہیے۔ پھر تم یہ کیسے بھول جاتے ہو کہ جس شخصیت کو تمہارا بچہ بچہ چاہتا ہو، جانتا ہو، تمہارے بڑے جن کو جانتے ہو، تمہارے باپ دادا جن کو جانتے ہو، اس کی اصل تعلیم کو تم نے بلا دیا ہے، اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی تعلیم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں تو تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ یہ حالات تھے جو آیات نازل ہوئی ہیں، اور ان آیات کی آپ ترجمانی سماعت کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت سارے موضوعات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی زبان سے اپنے بیٹے کے لیے نصیحت فرمائی ہے۔ سب سے پہلی بات اس میں نظریے کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے کہ آدمی کی زندگی کے اندر سب سے بڑی اہمیت جس بات کی ہوتی ہے کہ وہ کس عقیدے کو قبول کرتا ہے، کس نظریے کو قبول کرتا ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر جو نظریہ ہوگا، جو عقیدہ ہوگا، اس کی بنیاد پر اس کے سارے اعمال ترتیب پائیں، اس کے اخلاق بھی، اس کے کیریکٹر بھی، اس کی سیرت بھی، اس کے معاملات بھی، اس کی عبادات بھی، ساری چیزوں کا دار و مدار دراصل انسان کے عقیدے سے وابستہ ہے۔ انسان کی برائیوں کا تعلق بھی اور اچھائیوں کا تعلق بھی عقیدے سے بہت جڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا حضرت لقمان علیہ السلام کی زبان سے اپنے بیٹے کے لیے جو نصیحت فرمائی ہے، اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کے لیے غیر مخلص نہیں ہو سکتا۔ وہ درد مند ہوتا ہے، وہ سوز رکھتا ہے، وہ درد رکھتا ہے، اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی وہ فکر کرتا ہے۔ وہ غلط مشورہ نہیں دے سکتا، وہ غلط نصیحت نہیں کر سکتا، وہ اپنی اولاد کو ناکام و نامراد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ دنیا کا کوئی باپ ایسا نہیں ہو سکتا جو اپنے بیٹے کو غلط مشورہ دے، اس کی کامیابی کا راستہ وہ بتاتا ہے۔ تو سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ باپ کے زبان سے اپنے بیٹے کے لیے جو نصیحت کروائی گئی ہے، گویا اس بات کا ثبوت پیش کیا جا رہا ہے کہ کوئی انسان کسی اور انسان کو غلط مشورہ تو دے سکتا ہوگا، لیکن کوئی باپ اپنے بیٹے کو غلط مشورہ اور غلط نصیحت نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مخلص ترین انسان اپنے بیٹے کو جو نصیحت کر رہا وہ کیسے غلط ہو سکتا؟ انہوں نے تو توحید کی دعوت دی تھی اور اپنے بیٹے کو شرک سے روکا تھا، لہذا تم کو عقل سے کام لینا چاہیے کہ تم بھی شرک کو چھوڑ کر، شرک کے راستے کو چھوڑ کر توحید کے راستے پر آ جاؤ، اپنے بیٹے کو صحیح اور سچا راستہ بتائے۔ سب سے پہلی بات اور دوسری بات نظریے کی تعلیم دی، عقیدے کی تعلیم دی، حقوق اللہ کی تعلیم دی کہ اس کائنات میں سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو وہ اسی کا ہو سکتا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، جو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، زندگی اور موت دیتا ہے۔ زندگی کے اندر سارے وسائل اور ساری طاقت و قوت، علم و دانائی، مال و دولت، اولاد، جائیداد، زندگی کے اندر تمام قوتوں کا مالک وہی ہے، وہی عطا فرماتا ہے۔ زندگی کی ساری نعمتیں سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک جتنی انسان کو ملی ہے، انفس کی بھی اور آفاق کی بھی، یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ پھر کس بنیاد پر اس خدا کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ اس کے حقوق کے اندر حق تلفی کی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات نظریے کی، سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کے حقوق کی۔ پھر بتایا گیا ان آیات کے اندر، آپ ترجمہ سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا
کہ سب سے بڑا حق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ماں باپ کا ہے، ان سے بڑے کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ آدمی ساری دنیا کو ایک طرف رکھے اور ماں باپ کے حق کو ایک طرف رکھے، وہ مقام اور مرتبہ قرآن مجید نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے لیے متعین فرما دیا ہے۔ دنیا کی کسی کتاب نے نہیں بلکہ پروردگار نے متعین فرمایا۔ قرآن مجید میں اور بھی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد فوری ماں باپ کا حق بیان کیا۔ گویا انسان کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو مقام اور مرتبہ تم کو ملا ہے، جو قوت و دانائی تم کو ملی ہے، اور جو علم اور جو کچھ بھی تم کو زندگی میں وسائل اور مواقع تم کو ملے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے والدین کو تمہارے لیے ذریعہ بنا دیا۔ اسی لیے قرآن مجید کے بعد مقامات پر جو آیات والدین کے سلسلے میں آئی ہیں، شاید اس سے بڑی تاکید کسی دنیا کی کتاب میں نہیں ہوگی۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ بہت بحثم بحثی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، سوالات اور جوابات اپنے والدین کے ساتھ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، آنکھ اٹھا کر بھری آنکھ سے آنکھ میں آنکھ ملا کر اپنے والدین کو دیکھنا وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ قرآن نے کہا کہ کہیں تمہاری زبان سے لفظ تو بہت دور کی بات ہے، اف کا لفظ نہ نکل جائے، اف کی کیفیت تمہارے چہرے پر نہ آ جائے، ناگواری کی کیفیت والدین کے خلاف میں کہیں تمہارے چہرے پر نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا ہو جائے تو تمہارے اعمال اکارت ہو جائے۔ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، جھڑکی سے بات پر اللہ تعالیٰ کا حق نظریے کے قبول کرنے کے نتیجے اور اللہ کے فوری بات جو ہم کو اس مقام تک پہنچا ہے ہمارے والدین، ان کا حق۔ اور پھر یہیں پر ختم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا وہ حق بھی ہے کہ اس کے لیے عبادت کی جائے۔ نماز کا اہتمام، معاف نہیں ہو سکتی نماز، عبادت، نظریہ، والدین اور عبادت۔ تیسری بات، عبادات کے بعد آدمی کے اندر بہت ہی غیر معمولی تبدیلی پیدا ہونا چاہیے۔ آدمی کی عبادت کا مظہر یہ ہے، آدمی کی عبادت کا حاصل یہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کی کہ اس کے اخلاق اچھے ہو جانا چاہیے۔ اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں تو وہ عبادت کا اثر قبول نہیں کر رہا ہے۔ عبادت کا جو مقصد ہے، عبادت کا جو مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز ادا کرنے کی جو کیفیت اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے، اگر اس کے اندر بہترین اخلاق پیدا نہیں ہوتے ہیں، بد اخلاقی اس کے اندر پائی جاتی ہو، وہ لوگوں سے تکبر کے ساتھ بات کرتا ہو، لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات نہ کر سکتا ہو، لوگوں سے اچھے تعلقات مینٹین نہ کر سکتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حقوق نہ پہچان سکتا ہو، اطاعت اور فرما برداری اس کے اندر موجود نہ ہو، وہ انسانوں کے حقوق کو نہ پہچانتا ہو، اس کے اندر بہترین اخلاق نہ پیدا ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ عبادت سوچ سمجھ کر نہیں کر رہا ہے، شعوری عبادت انجام نہیں دے رہا ہے، عبادت کو رسمن انجام دے رہا ہے۔ اس کی زندگی کا ایک چلتا پھرتا کام ہو گیا عبادت کرنا، کھانا پوری کا کام ہو گیا ہے۔ اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ عبادت ایک مسلمان کی زندگی کے اندر کس قسم کی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، خود امت مسلمہ کے افراد کے ساتھ بھی اور عام انسانوں کے ساتھ۔ عبادت کا مفہوم بیان کیا گیا ہے، اخلاقیات کا مفہوم، گویا بڑے بڑے موضوعات اس کے اندر جمع کر دیے گئے۔ نظریہ جمع بتایا گیا جس میں حقوق اللہ بتائے گئے ہیں، نمبر 2 حقوق العباد کی تعلیم جس میں والدین کو مقدم رکھا گیا ہے، نمبر 3 عبادات کی تلقین کی گئی ہے، فرائض کی پابندی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، نمبر 4 نیکیوں کا حکم اور برائیوں سے روکنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہی مقصد زندگی ہے، ایک مسلمان اسی لیے پیدا کیا گیا کہ وہ نیکیوں کی تلقین کرے، برائیوں سے روکے
اور اگر یہ کام کرنے کے نتیجے میں اس پر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس پر وہ صبر کرے. اور پھر اخلاقیات کی تعلیم بھی دی گئی. یہ جو آیات کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے جو نکات ہمارے سامنے آئے ہیں، اب آپ کو ترجمانی سننے کے نتیجے میں بہت واضح طور پر یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کیا تفصیلات بیان فرمائی. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو. جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کو اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے. یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا، بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. حق یہ کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے. اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے. اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا. میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے، لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان. دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا. پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے. اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو. اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانہ برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا. وہ باریک بھی اور باخبر ہے. بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر. یہ وہ باتیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے. اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل. اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز ذرا پست رکھ. سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ نبی تھے یا ایک بہت بڑے بزرگ اور غیر معمولی حکیم و دانا شخصیت تھی جو عرب میں موجود تھی. لیکن بہت ساری تفسیریں پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زیادہ تر بات بہت قریب ترین یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام غالباً نبی نہیں تھے، بلکہ بہت ہی نیک ترین شخصیت تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت و دانائی عطا فرمائی تھی. وہ حبشی تھے، غلام تھے، کالے کلوٹے تھے. ایک مرتبہ آپ نے اپنے حبشی ساتھی سے کہا کہ کبھی بھی اپنے کالے پن کی وجہ سے دوسروں کو برتر نہ سمجھنا اور اپنے کو کمتر نہ سمجھنا. اس لیے کہ تاریخ اسلام کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو خوبصورت تو نہیں تھے، لیکن ان کو بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا گیا. بہت مقرب ترین وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں کے اندر. بعض احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے. بعض لوگ سماج اور معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر صورت و شکل کے اندر پسندیدہ نہیں ہوتے. سماجی اور معاشی اعتبار سے بھی کوئی بہت بلند پایا لوگ نہیں ہوتے. سماج میں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو سکتی. وہ اگر کہیں پر رشتہ بھیج دیں تو ان کے رشتے کو کوئی قبول کرنے والا نہ ہو. کوئی اگر سفارش وہ دے دیں ان کی سفارش کو کوئی قبول کرنے والا نہ ہو. سماج میں ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہوتی. لیکن احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی سے کچھ پوچھے تو ان کو کوئی چیز نہ ملے، لیکن وہ اگر اللہ سے جنت مانگے تو اللہ جنت عطا فرما دے. وہ کوئی اگر مراد پوری چاہتے ہوں اپنی زندگی کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کی مراد پوری کر دے. وہ اپنی زبان سے کوئی بات کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان کی لاج رکھ لے. ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں. حضرت لقمان علیہ السلام بھی بہت حکیم و دانا شخصیت تھی. ان کی خدمت میں لوگوں کا تانتا بندھا ہوا رہتا تھا. لوگ آتے تھے اور ان کی باتیں سنتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. لوگ چاہتے تھے کہ حضرت لقمان کو کچھ نصیحت کریں
اور کچھ باتیں بتائیں تاکہ ان کی زندگی صحیح راستے پر پڑ جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام دیا تھا کہ آپ کو کعبۃ اللہ پر چڑھایا گیا اور آپ کو آزاد دینے کی اجازت دی گئی۔ بلال حبشی غلام تھے، حضرت مہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں تھے، ان کو بھی بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا گیا۔ اور نجاشی کے بھی بارے میں آتا ہے، وہ بھی ایک کالے کلوٹے تھے لیکن بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو ایمان بھی عطا فرما دیا تھا، ان کو بھی بڑا مقام عطا فرمایا۔ ایسے اور بھی بہت ساری شخصیتیں تاریخ اسلام کے اندر ہم کو ملتی ہیں۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیسے کیسے مقام و مرتبے، ان کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی بات رکھی تو آپ نے بہت بڑے رئیس کی لڑکی کو رشتہ بھیجا دیا اور کہا کہ جاؤ کہو کہ میں نے یہ رشتہ دیا ہے، کر دو۔ یہ مقام و مرتبہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو جو سرٹیفکیٹ دیا ہے، آپ اس پر غور فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ حکمت، دانائی، تدبر، عقل مندی، دانش مندی، وزڈم، یہ بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ یعنی دین کی سمجھ بوجھ۔ حکمت کا مطلب یہ ہوگا کہ آدمی دین کو سمجھے اور دین پر چلنے والا بن جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، جو احکامات دیے گئے اس کی پابندی کرے۔ حکمت یہ ہے کہ آدمی نیکی کے راستے پہ چل پڑے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ حکمت یہ ہے کہ صحیح وقت پر آدمی صحیح فیصلہ کرے۔ حکمت یہ ہے کہ آدمی دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے، اور جس کو حکمت مل جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور اس کا تقاضا بھی بیان کیا، اس کا آؤٹ کم بیان کیا۔ جن کو حکمت ملتی ہے اس کی پہچان کیسے ہونی چاہیے، ہم کیسے پہچانے کہ کسی انسان کو، کسی مسلمان کو، اہل ایمان میں سے کسی کو حکمت مل گئی ہے۔ اور بھی روایات میں بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ قرآن مجید میں جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، بات مکمل ہوگی۔ کہ کسی انسان کو آپ دیکھ لیں کہ اس کا قلب شکر سے معمور ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں، قلبی تعلق ہو، اللہ تو نے مجھے کتنی نعمتیں دی، میں نے تو نہیں مانگا تھا تجھ سے، بغیر مانگے کے دے دیے، اور میرا استحقاق بھی نہیں ہے کہ میرا اور یہ نعمتیں مل جائیں، اس کے باوجود بھی آپ نے مجھے یہ سب کچھ دے دی، علم دیا، دولت دی، طاقت دی، قوت دی، جوانی دی، صحت عطا فرمائی، اولاد سے نواز دیا، عہدے سے نوازا، منصب سے نوازا، عزت دی، بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اطاعت گزاری کا جذبہ میرے اندر پیدا فرمایا، نیکی کی طرف میرا رجحان پیدا فرمایا، برائیوں سے بچنے کی مجھے توفیق عطا فرمائی، مجھے قلبی تعلق آپ نے عطا فرمایا، اور آفاق کی بھی ہوا عطا فرمائی کہ میں سانس لے سکوں، آکسیجن لے رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں، ہضم ہو رہا ہے، آسمان، زمین، سورج، چاند، پہاڑ، تارے، دریا، کیا کیا دے دیا ہے اللہ آپ نے مجھے، میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں۔ لک الحمد و لک الشکر، یا اللہ، زبان سے، دل سے بھی شکر اور زبان سے بھی۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اے اللہ تیرا شکر ہے مولا، میں ایک نوالا بھی لے رہا ہوں، دانا بھی کھا رہا ہوں، تیرا شکر ہے مولا، پانی پی رہا ہوں، تیرا شکر ہے مولا۔ زبان سے بھی شکر، دل سے بھی شکر، اور عمل سے بھی شکر۔ عمل سے کیا شکر ہوگا کہ آدمی 5 وقتہ نماز ہو بن جائے،
صدقہ کرے، خیرات کرے، نیکی کے راستے پر چلے، اقامت دین کا کام کرے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے، یہ ہے عمل سے شکر، قلب سے شکر، زبان سے شکر، اور عمل یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے، اس کے رسول کی اطاعت و فرما۔ کہا کہ ہم نے حکمت عطا کی تھی لقمان کو، اسی لیے وہ بہت شکر گزار تھے، ہر پہلو سے شکر گزار۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ شکر جو کوئی بھی بندہ کرتا ہے اس کا کوئی احسان میرے اوپر نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنے لیے احسان کر رہا ہے۔ اگر تم کفر کرو تو اس کا نتیجہ بھی تم دیکھو گے، اور اگر تم شکر کرو تو اس کا نتیجہ بھی تم دیکھو گے، دنیا میں بھی دیکھو گے اور آخرت میں بھی دیکھو گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم وَإِن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ نے فرمایا اگر تم میرا شکر ادا کرو، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، تم تجربہ کرو گے۔ بہت سارے لوگوں نے تجربہ کیا ہے، بڑے بڑے بزرگ لوگ ہم کو بتاتے ہیں، اتقیاء بتاتے ہیں، نیک لوگ بتاتے ہیں، اور وہ لوگ جن لوگوں نے اللہ کے شکر کو زندگی کا لازمہ بنا لیا ہے، وہ لوگ ہم کو بتاتے ہیں۔ ہم سب کو تجربہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ملا ہے ہم اس پر شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ اپنے سے کمتر کو دیکھیں، دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان ایسے ہیں جن کو ہم سے بہت کم ملا ہے، اور اللہ نے ہم کو زیادہ دیا ہے۔ بہت بڑے بزرگ پیر میں چپل نہیں تھی، ننگے پیر جا رہے تھے، سوچا کہ اللہ تو نے مجھے اتنا بڑا علم دیا کہ میرے درس میں کئی کئی لوگ بیٹھتے ہیں، میرے طلبہ ہیں، ایک چپل مجھے نصیب نہیں ہو سکی میرے مولا، ایسا خیال آ گیا۔ لیکن کچھ دور گئے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی لنگڑا ہے، ایک پیر بالکل اس کو نہیں ہے، معذور ہے۔ فوری مسجد کو گئے اور سجدے شکر بجا لایا، اے اللہ میں آپ کا شکر بجا لاتا ہوں، آپ نے مجھے چپل نہیں دی تو کیا ہوا، پیر تو دیے، میں معذور نہیں، میں صحت مند اور تندرست ہوں۔ یہ شکر گزاری انسان، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، لازیدنکم، میں تم کو بہت دوں گا۔ اسی لیے حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو کوئی یہ دعا مانگے کہ اللہ میری بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ آنے والے ایام جو مجھے موت سے قریب کرنے والے ہیں، میری زندگی میں اضافے کے ہوں، میری بڑھتی ہوئی عمر ہو، اللہ میرے رزق میں اور اضافہ ہی کرتا چلا جائے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ لوگ جو لوگ یہ دعا مانگیں گے وہ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہر آنے والا دن رزق میں کشادگی اور فراوانی کا ہوگا، اکل حلال کے ساتھ۔ اور یہ بھی دعا ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی کہ اے اللہ آنے والے ہر دن کے اندر جو میری زندگی میں اضافے کا دن ہوگا، میرا ہر عمل پہلے کے عمل کے مقابلے میں بہتر عمل اور اچھا عمل، ایسی حالت میں تجھ سے ملاقات کہ میں بہترین عمل کے ساتھ تجھ سے ملاقات کروں۔ کہا کہ حکمت کا تقاضا یہ ہوگا کہ آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے۔ شکر یہ بھی ہے کہ آدمی توحید خالص کو اپنی زندگی میں لائے، مرد مسلمان، مرد بھی اور عورت بھی، اللہ کی ذات میں، صفات میں، اس کے حقوق اور اختیارات میں کسی کو شریک نہ کرے، تو وہ کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا۔ زندگی بہت سنجیدہ موضوع ہے، سوچ سوچ کر قدم رکھنا ہے، سوچ سوچ کر بولنا ہے، بہت ہی عقل مندی کے ساتھ کام کرنا ہے۔ کہیں میری زندگی میں کوئی کام ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کوئی شرک جلی کا کام کر دوں یا شرک خفی کر دوں، ریاکاری ہو جائے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے والد محترم نے بتایا کہ بیٹا دنیا کا بدترین گناہ شرک ہے، بہترین نیکی توحید ہے۔ یہ ظلم کیوں ہے کہ آدمی دوسروں کو گمراہ کرے، وہ تو ظلم ہے،
دوسروں کو جہنم میں پہنچانے کا سبب بنے وہ تو ظلم ہے۔ جو آدمی اپنے ساتھ انصاف نہ کر سکتا ہو، اپنے آپ کو جنت میں پہنچانے کی فکر نہ کرتا ہو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر نہ کرتا ہو، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم، اللہ کے ساتھ اس نے حق نہیں ادا کیا، یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ کے حقوق اس نے ادا نہیں کیے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق و اختیارات میں دوسروں کو لا کر کھڑا کر دیا، دوسروں کو برابر کر دیا، دوسروں کو کاموں کا بنانے والا بنا دیا، نفع و نقصان کا مالک بنا دیا، زندگی اور موت کے اختیارات اس کے ہاتھ میں دے دیے، رزق کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں سمجھی، اولاد کو دینے والا ان کو سمجھا، تو شرک جلی کیا اس نے، بہت بڑا ظلم کیا، خدا کے حق کو کھا لیا اس نے، اور اپنے اوپر ظلم کیا کہ یہ سارے کام کر کے جہنم رسید ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید، اس کی ماں نے ذوق پر ذوق اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اس لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے، لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے تو نہیں جانتا، ان کی بات ہرگز نہ مان، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر کہ جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف۔ اب دوسری بات اللہ نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے بڑا کام یہ ہوگا کہ آدمی توحید کو قبول کرے، اور دوسرا سب سے بڑا کام یہ ہوگا کہ اپنے والدین کا حق پہنچا دے، والدین سے بڑھ کے کوئی نہیں، کوئی دنیا میں والدین ایسے نہیں ہوں گے جو اپنی اولاد کے موت تمنا کرتے ہوں، بیمار ہو جائیں، موت کے منہ میں بھی چلے جائیں، والدین کی خواہش ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری اولاد کو بچا لیجیے، اے اللہ میری اولاد کو بچا لیجیے۔ موت اٹل حقیقت ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی کوئی والدین نے اپنی اولاد کے لیے موت کی تمنا نہیں، ان کو کھلایا پلایا پہنایا، ساری قربانیاں دے دی، نیند کی قربانی دی، جوانی کی قربانی دی، پسینے بہائے، خود نہیں کھایا اپنی اولاد کو کھلا دیا، خود نہیں پہنا اپنی اولاد کو پہنا دیا، اپنی ضروریات کو پیچھے ہٹا کر اپنی اولاد کی ضروریات کو انہوں نے مکمل کیا، کمزور تھے کھلا پلا کر طاقتور اور جوان بنا دیا، خود نہیں کھائے خود نہیں پہنے ہوں گے اچھے سے اچھا، لیکن اپنی اولاد کو کھاتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوئے، اپنی اولاد کو پہنتے ہوئے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے، ساری زندگی کو جوڑ دیا انہوں نے، ترو تازہ جسم، جوانی کا جسم، جا کر وہ بڑھاپے میں داخل ہو گئے۔ سورج جس طرح شباب کی حالت سے زوال کی طرف آتا ہے، ان کی زندگی بھی زوال کی طرف آ گئی، اعضاء و جوارے مزمحل ہو گئے، کمزور پڑ گئے، اور ان کی بینائی متاثر ہونے لگی، ان کی سماعت جانے لگی، ہاتھ اور پیر کمزوری سے کانپنے لگے، بیماریوں کا بے شمار بیماریوں کا شکار ہو گئے، اور وہ اولاد خوش نصیب ہوگی جو اپنے والدین کو جان سکے، پہچان سکے، ان کی خدمت کر سکے، ان کا دل جیت سکے، ان کے ساتھ مالی مدد کر سکے، بلکہ جسمانی خدمت بھی کر سکے، ان کا دل بہلا سکے، سب دور دور ہو جائیں، اولاد کچھ ان کو وقت دے سکے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ بات کر سکے، ان کا دل بہلا سکے، ان کے ساتھ کھا سکے، جو خود کھائے وہ ان کو بھی کھلا سکے، ان کی خدمت کر سکے، کتنی خوش نصیب اولاد ہوگی وہ صرف سامنے نہ دیکھیں، بے شک ان کی ذمہ داریاں بڑی ہیں،
انہیں اپنے اہل و عیال کو بھی دیکھنا ہے، اپنے بچوں کی پرورش بھی کرنا ہے، بہت ساری ذمہ داریاں ان کی معاش کی بھی ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پیچھے پلٹ کر اپنے ماں باپ کو دیکھنا نہ بھولیں، دونوں کے حقوق میں توازن پیدا کریں، اعتدال پیدا کریں۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے بہت مقرب لوگ ہیں، اور نہ صرف خدمت کریں بلکہ زندگی کا لازمہ بنا لیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کل ہماری گفتگو ہو رہی تھی فیملی میں، دنیا میں فادرز ڈے منایا جا رہا ہے، میں نے ہماری فیملی میں اپنے بچوں کو بتایا، اور سب بچوں کو ہم سب والدین بتائیں کہ دنیا میں فادرز ڈے اور مدرز ڈے نے قائم کیا ہے، لیکن اسلام نے ہر دن کو فادرز ڈے بنا دیا ہے، ہر دن کو مدرز ڈے بنا دیا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک جو اپنے ماں پر، اپنے والدین پر صرف ایک مسکراتی ہوئی نگاہ بھی ڈال دے گا، جس کو دیکھ کے ماں خوش ہو جائے، اسے حج کا ثواب ملے گا۔ کیا تعلیم ہے! باپ کو جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ کہا گیا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے ایسی تعلیمات کہاں ملیں گی سوائے قرآن۔ چاہے کہ کوئی اپنے والدین سے غصے سے بات کرے، چڑ کر بات کرے، سوالات اور جوابات کرے۔ بچوں کو تعلیم بہت مل گئی ہے، لیکن ان کے ساتھ آداب و اخلاق بھی ملنا ضروری ہے۔ موجودہ نسل کے اندر بیشتر بچوں کو، بیشتر نوجوانوں، بہت ساری لڑکیاں اور لڑکے اپنی ماں کے ساتھ جھڑک کر بات کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید نے کہا کہ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کیا بات کہی گئی! کہا کہ جھڑکی سے بات مت کرو، بہت نرمی سے، دبے انداز میں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز اپنے والدین کے سامنے بلند ہو جائے تو تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں۔ یہ حقوق قائم کرنے کے بعد یہ بات بتائی گئی ہے، ہاں اگر وہ دین حق کے راستے سے روکیں، ایمان اور ایمان کے تقاضوں کو مکمل کرنے سے روکیں، تو تم کو ان کی بات نہیں ماننا چاہیے، ان کی بات نہیں ماننا چاہیے۔ یہ آیات کا نزول سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دراصل یہ آیت میرے لیے بھی نازل ہوئی ہے۔ میں جب ایمان لایا تو آپ بیان کرتے ہیں کہ میری ماں مجھے بہت چاہتی تھی۔ جب میں اسلام کو قبول کر لیا تو میری ماں نے کہا کہ بیٹا تو نے ایک نئے دین کو قبول کر لیا ہے، جب تک تو یہ دین کو نہیں چھوڑ دے گا، پلٹ کے نہیں آئے گا، میں نہ کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، اور نہ چھاؤں میں جاؤں گی۔ بیٹے نے بہت سمجھایا لیکن ماں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ 3 دن گزر گئے، بار بار سمجھاتے رہا بیٹا۔ آخر میں جب بیٹے کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ بہت لمبا وقت گزر چکا ہے، ایک مرتبہ بیٹے نے کہا کہ امی جان میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں جس دین کو قبول کر چکا ہوں، جس سچائی پر ایمان لایا ہوں، اگر آپ کو ایک نہیں 100 جان مل جائے اور ایک کے بعد ایک جان چلی جائے تب بھی میں اس دین کو چھوڑنے والا نہیں۔ جس سچائی کو میں نے اپنی زندگی کے لیے قبول کر لیا، یہ سننا تھا کہ ماں نے اپنی بات کو واپس لی اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس مکے کے معاشرے کے اندر کئی نوجوان بچے ایسے تھے جو ایمان لا رہے تھے، لیکن ان کے والدین ان کو روک رہے تھے، ان کو معلوم ہوا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ محترم رضا بھائی، میرا وقت 9:45 ہو رہا ہے اس وقت، غالباً آپ کا ٹائم شیڈول ختم ہوا ہے، لیکن چونکہ یہ آیات بہت تفصیل طلب ہیں، اگر میرا وقت ختم ہو گیا تو پھر کبھی بھی مجھے موقع ملے گا تو پھر میں کنٹینیویشن کے ساتھ ان آیات کے دیگر حصوں پر بھی میں انشاءاللہ درس دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے جواب دیجیے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ کوشش کیجئے کہ جو جتنی بچی ہیں آیات اس کا ایک
تھوڑا سا خلاصہ میں کم کر اس کو پیش کر دیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سیم آڈینس اس وقت بھی ہو نیکسٹ سیشن میں جب بھی ہوگا. تو مجھے کتنی دیر دیں گے آپ مجھے بتا دیجیے، پھر اتنی دیر میں اس کو سمرائز کر دوں. 10 منٹ میکسیمم، کیونکہ آج ہم 10 منٹ لیٹ ہوا ہمارا پروگرام شروع. جی اچھی. تو یہ والدین کے حقوق کے بعد ایک غیر معمولی بات لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہی ہے، بیٹا کوئی چیز رائی کے دانہ برابر بھی ہو اور کسی چٹان یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں چھپی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بھی اور باخبر ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت باریک بھی ہے، کالی رات کے اندر کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چونٹی کو بھی وہ دیکھ سکتا ہے. یہ تو بہت آسان کام ہے. جس رب نے پیدا کیا ہے اس نے اپنے بارے میں فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں میں جو کچھ بھی ہے اس کو بھی جانتا ہے، تمہارے اندر کیا خیالات آ رہے ہیں. اور رائی کے دانے کے برابر حضرت لقمان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کچھ رائی کے دانے لیے اور اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور ایک ایک رائی کا دانہ نکالا، کہا کہ بیٹا میں نے تجھے جو نصیحتیں کی ہیں اگر یہ نصیحتیں کسی پہاڑ پر میں کر دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا، یعنی گویا پہاڑ بھی اس کا اثر لیتا. اتنی پر اثر باتیں ہیں یہ، اتنی بہترین باتیں ہیں یہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو ہر وقت حاضر و ناظر سمجھ کر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. ہمارے بعض بزرگ کیا فرماتے ہیں کہ جب مجھے بات کرنا آیا تو میری ماں نے سب سے پہلا لفظ جو سکھایا اللہ ہے، یہ سکھایا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا پھر کسی اور کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب مجھے بولنا آیا تو میری ماں نے سب سے پہلا لفظ سکھایا کہ اللہ ہے. جب دوسرا لفظ سکھایا تو کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اب میں جب بڑا ہو گیا کوئی کام کرتا تو میں پہلے کہتا کہ اللہ ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے. اس طرح ہر برائی سے میں بچتا رہا. کیسی تعلیم و تربیت تھی ماؤں کی، جنہوں نے کیسی اولاد کو جنم دیا اور کیسی تربیت کی. بڑے بڑے اولیاء اللہ نکلے، اللہ کے بہترین مقرب بندے نکلے. پھر کہا کہ بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر. یہ ایک ایک آیت ایسی ہے جس پر تفصیلی گفتگو ہم کو کرنی چاہیے. نماز کسی قیمت پر نماز نہیں چھوٹ سکتی. میرے کل ایک دوست بیان کر رہے تھے کہ وہ باہر رہتے تھے، کسی مسلمان کی، وہاں کے عرب مسلمان کی جو نماز کسی وجہ سے فوت ہو گئی، باجماعت نہیں ہو سکی نماز. تو یہ نماز پڑھ چکے تھے میرے دوست، میرے بھائی. انہوں نے گزارش کی کہ میں نے زندگی میں کبھی بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھی ہے، آپ کے لیے صدقہ و خیرات ہوگا اگر میرے ساتھ آپ نماز میں شریک ہو جائیں. یہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں کہ بغیر جماعت کے نماز کوئی نہیں پڑھیں گے. باضابطہ مسجد کے اندر باجماعت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہمارے تمام بچے پڑھیں. گھر میں نماز پڑھنے کی عادت اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ پینڈیمک کے دور ہے، سال ڈیڑھ سال سے لوگوں کو نماز گھر میں پڑھنا پڑا ہے. جب حالت نارمل ہو جائیں گے تو ہمارے بچے گھروں کے اندر نماز نہ پڑھیں، پڑھائی کے بہانے سے، کام کے بہانے سے، مصروفیت کے بہانے سے. ہم میں سے جو لوگ مرد ہیں وہ کتنی بھی مصروفیت کیوں نہ ہونی چاہیے، وہ طے کر لیں کہ ہم باجماعت نماز پڑھیں گے. نمبر 1، ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، نماز کو وقت سے پہلے جائیں گے، اس کے شرائط اور آداب کے ساتھ پڑھیں گے، نماز کو پورے حسن اور خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں گے. اور بہت ساری دعائیں مذکور ہیں. لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقامت، اذان اور اقامت کے درمیان میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی. بیٹھیں کچھ دیر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، وہ وقت قیمتی ہے. نماز کے بعد بھی بیٹھیں، تسبیح فاطمہ پڑھیں. کچھ احادیث کے اندر نماز کے بعد کی دعائیں مذکور میں اسے لازماً پڑھنا چاہیے. کچھ دعاؤں کا ورد کرنا چاہیے، وہ دعائیں مقبول ہوتی ہیں.
اور اللہ تعالیٰ کے پاس بھی درجات بلند ہوتے ہیں. دنیا کے معاملات کو اللہ تعالیٰ درست فرما دیتے ہیں. وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ کہ اللہ ہمارے تمام معاملات کو درست فرما دے. اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا موقع ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پرسکون حالت کے اندر یاد کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے. یہ گویا نماز کے ذریعے سے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو غیر معمولی نصیحت کی ہے. 10 سال کے بچے ہو جائیں, چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں, ان کو لازماً نماز کے لیے فجر کی نماز میں اٹھانا چاہیے. ہم میں سے کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ فجر کی اذان ہو جائے تو وہ رات چاہے کتنی بھی دیر سے سوئے ہوں, فجر کی نماز لازماً پڑھیں, طے کر لیں, نیت کر لیں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے گا. گھر میں رونق ہوگی, نور پھیلے گا, معاملات درست ہوں گے, برکتوں کا آغاز ہوگا, آخرت میں کامیابی اور جنت ہوگی. پھر کہا کہ حکم دے بدی, نیکی کا حکم دے اور بدی سے منع کرے, جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کرے. ظاہر یہ تو ہمارا مشن اور نصب العین ہے کہ تمام نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے بھی انسانیت کو نکالیں. ہم بھی اچھے بنے اور لوگوں کو بھی اچھے بنائیں. ہم بھی اپنا تزکیہ کریں, لوگوں کو تزکیے کی دعوت دیں. یہ وہ باتیں جس کی بڑی تاکید کی گئی ہے. پھر آخر میں کہا گیا لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر, زمین پر اکڑ کر نہ چل. اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز ذرا پس رکھ. سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے. آدمی کے چال چلن اور بات چیت سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کے اندر خاکساری ہے یا غرور و تکبر ہے. چلنے سے, پھرنے سے, بات چیت کرنے کے انداز سے, یہ ساری چیزیں بتا دیتی ہیں کہ آدمی اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہے یا غرور و تکبر میں مبتلا ہے. جو لوگ غرور و تکبر کرتے ہیں, خود پسندی میں, یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, بعض احادیث میں بہت سخت الفاظ آئے, جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور لوگوں کو چھوٹا سمجھتے ہوں, کسی بھی بنیاد پر, علم کی بنیاد پر, طاقت کی بنیاد پر, صلاحیت کی بنیاد پر, مال کی بنیاد پر. جو لوگ غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, احادیث میں بعض الفاظ سخت آئے ہیں. فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کتے اور سور سے ذلیل کر دیتا ہے. کیا سخت الفاظ ہیں. اس لیے حدیث میں دعا سکھائی گئی, اللہم اجعلنی شکورا وجعلنی صبورا وجعلنی فی عین صغیرا وجعلنی فی اعین الناس کبیرا. اے اللہ مجھے بہت شکر کرنے والا بنا دیجئے, بہت صبر کرنے والا بنا دیجئے, اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دیجئے اور اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا دیجئے. اور بڑی آواز سے بات کرنا کم عقلی کی علامت, ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے, اپنا روب جمانے کے لیے, یہ سب ناپسندیدہ حرکتیں اور بری عادتیں اور بری خصلتیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے, اور امت کے ایک ایک فرد کو, بڑوں کو, بچوں کو, جوانوں کو, عورتوں کو, مردوں کو, لڑکوں کو, لڑکیوں کو, اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان صفات سے ہم متصف ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق دنیا میں بھی ہو سکیں اور آخرت میں بھی ہو سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.